السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے ایک بار بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ میرے پیارے دوستوں اور پیارے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں آپ تشریف فرما ہیں۔ آپ مسجد نبی میں جلوہ افروز ہیں۔ اتنے میں ایک خاتون اپنے بیٹے کو لے کر کے نبی کی بارگاہ پہ حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں آپ کی بارگاہ پہ آئی ہوں اپنے خاندان کو چھوڑ کر، میں آپ کے بارگاہ پہ آئی ہوں اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر، میں آپ کی بارگاہ پہ آئی ہوں اپنے ننیحال کو چھوڑ کر، میں آپ کی بارگاہ پہ آئی ہوں ددیحال کو چھوڑ کر، ہر رشتہ، ہر ناتا، ہر عزیز و اقارب سب کو چھوڑ کر کے میں آپ کے پاس آئی ہوں، آپ کی بارگاہ پہ آئی ہوں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہم دونوں ماں بیٹوں کو کلمہ پڑھ کر کے ہم لوگوں کو مسلمان کرا دیجئے۔ سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کلمہ پڑھا کر آپ دونوں کو مسلمان کراتے ہیں، اور اس کے بعد وہ خاتون عرض گزار ہوتی ہے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ جو میرا بیٹا ہے اس کو آپ اپنے پاس رکھ لیں تاکہ آپ کے کام کو انجام دے، آپ کے ساتھ رہے، آپ جو حکم دے آپ کے حکم کی یہ تعمیل کریں۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہمیں آپ اپنے گھر میں رکھ دیں تاکہ میں خاتون جنت فاطمۃ الزہرا کی میں کچھ کام میں ہاتھ بٹاؤں، میں ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کا میں جھاڑو لگاؤں، میں پوچھا لگاؤں، میں برتنوں کو صاف کروں، میں ایک کنیزہ بن کر رہنا چاہتی ہوں۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرے گھر پہ دولت کی کمی نہیں تھی، میرے گھر پہ کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن میں سب کو چھوڑ کر کے میں آپ کی بارگاہ پہ آئی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، وہ جو لڑکا تھا بڑا شریف تھا، بڑا خوبصورت تھا، بڑا شیریں زبان تھا، بولتا بہت کم تھا، لیکن جو پڑھاؤ فوراً یاد کر لیتا تھا۔ جب وہ بولتا تھا ایسا لگتا تھا کہ ان کے زبان سے کوئی شہد ٹپک رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحاباؤں سے کہہ دیا کہ ان کو اپنے ساتھ رکھیں اور ان کو جو ہے دین کی تبلیغ سکھائیں، یا دین کی تبلیغ سکھائیں۔ میرے پیارے دوستو، کچھ ہی دنوں کے بعد اس لڑکے کی طبیعت علیل ہو جاتی ہے، لڑکے کی طبیعت بگڑ جاتی ہے اور دن بدن علیل پہ علیل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم اپنے حجرائے مبارک پہ آرام فرما رہے ہیں اور صحابہ حضرات وہاں پہ زور زور سے رونے لگتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو آواز دیا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، دیکھیے لڑکے کی طبیعت کتنی خراب ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم وہاں پہنچے تو اس لڑکے کی روح پرواز ہو چکی تھی، وہ لڑکا وصال ظاہری کر چکا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے دونوں آنکھوں مبارک پر آنسو آ گئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحاباؤں سے کہا کہ ان کو نہلا دھلا کر کے ان کو کفن دو، میں جنازہ کی نماز پڑھاؤں گا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد نبی پاک نے کہا کہ رکو رکو رکو، پروگرام بدل گیا۔ آنکھوں میں جو آنسو آئے وہ خشک ہو گیا، آنکھوں سے آنسو غائب۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ ان کی والدہ کو بتاؤ، ان کی والدہ کو بتاؤ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک یہ کہہ کر کے آپ حجرے شریف میں چلے گئے۔ ہم لوگ یہاں پہ پریشان ہو رہے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خاتون کے پاس گئے اور خاتون کو جا کر کے واقعہ بتایا۔ میرے پیارے دوستو، آپ جانتے ہیں اگر کسی کا بچہ سائیکل سے ایکسیڈنٹ ہو جائے تو وہ ماں پوری رات سوتی نہیں ہے، وہ ماں پوری رات سوتی نہیں ہے۔ کیا شاعر نے خوب ہی کہا تھا کہ ایک مدت ہوئی میری ماں سوئی نہیں ہے، ایک مدت ہوئی میری ماں سوئی نہیں ہے، میں ایک رات کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے، میں ایک رات کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ بھائیوں اور دوستو، ماں کا جو رنگ ہوتا ہے نا، یہ الگ ہی رنگ ہوتا ہے، وہ کسی رنگ میں ملتا نہیں ہے۔ میں اپنی بات بتا رہا ہوں کہ جب میں چھوٹا تھا، پڑھائی کرتا تھا، میری والدہ گری کا تیل، ناریل کا تیل لا کر کے میرے سر پہ لگاتی تھی۔
جب میں گھر سے باہر نکلا پڑھائی کرنے کے لیے، میری ماں نے مجھے نصیحت کی کہ بیٹا یہ ناریل کا تیل اپنے سر پہ لگانا، موٹی موٹی کتابیں پڑھو گے تمہارا دماغ خشک ہو جائے گا، یہ تیل لگایا کرو۔ میرے پیارے دوستو، ماں جو ہوتی ہے نا وہ ماں ایک الگ ہی چیز ہے، وہ ایسا رنگ ہوتا ہے کہ اس رنگ میں کوئی سما نہیں پاتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ وہ ماں دوڑی دوڑی آ رہی ہے، گری پھر اٹھی پھر چلی، پھر گری پھر اٹھی پھر چلی، یہاں تک کہ آپ مسجد نبوی میں پہنچی۔ جب مسجد نبوی میں پہنچی تو آپ اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھ کر آپ تڑپ جاتی ہے، آپ مچل جاتی ہے۔ آپ وہاں پہ بیٹھی اور اس نوجوان کے پیروں کو لے کر کے اپنے ہونٹوں سے بوسہ دے رہی ہے۔ سبحان اللہ، اپنے پیروں کو اپنے سینے سے لگا رہی ہے۔ لگانے کے بعد وہ خاتون سجدے میں چلی جاتی ہے۔ سجدے میں جانے کے بعد جب اپنے سر کو سجدے سے اٹھاتی ہے تو دونوں ہاتھوں کو بارگاہ خداوندی میں دعا کرتی ہے، اے اللہ تبارک و تعالی، میں نبی کی بارگاہ پہ آئی تھی کسی دولت کے لیے نہیں، میں نبی پاک کے پاس آئی ہوں امیر بننے کے لیے نہیں، میں نبی کے پاس آئی تھی اس لیے تاکہ میرا جو بیٹا ہے وہ نبی کے کام کرے، وہ نبی کے غلام بنے رہیں، میں ان کے گھر کا غلام بنی رہوں۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ، میرے بیٹے کو تو نے موت دے دیا، کوئی بات نہیں ہے، اے اللہ تبارک تعالیٰ، میرے خاندان والے یہی کہیں گے کہ تو نے اپنے بیٹے کو کلمہ پڑھایا تو اس کی جان ہی چلی گئی، وہ انتقال ہی کر گیا، میرے خاندان والے مجھے تانا دیں گے، میرے محلے والے مجھے تانا دیں گے، مجھے اہل گھر والے مجھے تانا دیں گے، جتنے کفار ہیں ان کو ہنسنے کا موقع مل جائے گا۔ اے باری تعالیٰ، اے اللہ تبارک تعالیٰ، اگر تو موت دے سکتا ہے تو زندگی بھی دے سکتا ہے، زندگی بھی تیرے ہاتھ میں ہے، موت بھی تیرے ہاتھ میں ہے۔ وہ ماں گرا کر کے، وہ ماں رو کر کے خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نوجوان کے اندر پھر سے زندگی ڈال دی۔ بولیے سبحان اللہ۔ جیسے ہی زندگی ڈال دی تو وہ لڑکا کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب یہ لڑکا نے پڑھا، اس لڑکے کو ماں اپنے سینے سے لگا لیتی ہے، لگانے کے بعد یہ کہتی ہے کہ دیکھیے میں جس مذہب میں آئی ہوں یہ مذہب بھی سچا ہے، اللہ بھی سچا ہے، اللہ کے رسول بھی سچا ہے، قرآن بھی سچا ہے، حدیث بھی سچا ہے، اور یہ جو مسجد نبوی ہے یہ بھی سچا ہے، اور سب سے بڑا جو سچا ہے وہ محمد رسول اللہ سچا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پیارے دوستو، یہ اللہ کی وہاں پہ صحابہ حضرات جتنے تھے سب کوئی اس خاتون کی طرف دیکھ رہے تھے کہ ان کی دعا میں کتنی پاور ہے۔ میرے پیارے دوستو، آج ہم لوگوں کو دعا مانگنے کا طریقہ ہی نہیں ہے، ہم لوگوں کو سلیقہ ہی نہیں ہے۔ ہم لوگ تو 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ جتنی جلدی نماز ہو فوراً بھاگیں، نہ ہم کو سنتوں سے مطلب ہے، نہ ہم لوگوں کو نفل سے مطلب ہے۔ ہمیں کوئی پریشانی آتی ہے ہم شکوہ دوسروں سے کرتے ہیں، ہم شکایت دوسروں سے کرتے ہیں، ہمیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگنے کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ ارے میرے بھائیوں، خدا کی بارگاہ میں آ کر کے اپنے سر کو جھکا کر کے دعا تو مانگو، اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری ہر دعا کو قبول عطا فرمائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس نوجوان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے عمر درازی عطا فرمائی۔ نبی پاک جب تک رہے آپ ان کے ساتھ رہے، اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق جتنی دن آپ حیات میں رہے آپ ان کے ساتھ رہے، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں آپ باحیات رہے، جب حضرت عثمان غنی کا دور آیا اس کے بعد ان کی والدہ نے انتقال فرمائے۔ سبحان اللہ، اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد وہ نوجوان انتقال فرمائے۔ جب بھی کوئی دعا کی ضرورت ہوتی تھی تو اس عورت کو یاد کیا جاتا تھا کہ وہ عورت نے اپنی دعاؤں سے اپنے بیٹے کو زندہ کروا لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔